مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے ہماری دعوت کے اوپر لبیک کہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کل یہ حضرات کانگریس کے ساتھ حکومتوں میں شریک تھے، ہم نے ان کو بلایا ہے۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیوں بلایا، میں کہتا ہوں کوئی جرم نہیں، کانگریس کل ان کے ساتھ بیٹھی تھی، یہ جرم نہیں ہے، لیکن کانگریس آج بی جے پی کے ساتھ بیٹھی ہے، یہ جرم ہے۔ میرے بھائی میں اپنی بات کو مختصر کرتا ہوں، یہ میرے مہمان بیٹھے ہیں۔ دوسری چیز جو اس سیشن کے اندر لائی جا رہی ہے وہ انسداد فساد کا دل ہے۔ ملک کے اندر کتنے فساد ہو چکے، 20,000 سے زیادہ فساد، لاکھوں مسلمان شہید ہو چکا، عورتوں کی عصمت بری کی گئی ہے، بچوں کو، بوڑھوں کو، عورتوں کو PAC کی گولیوں سے چلنے کیا گیا ہے، قبرستانوں کو آباد کیا گیا ہے، آبادیوں کو اجاڑا گیا ہے، یہ سب کچھ اس ملک کے اندر۔ ہم مطالبہ کرتے رہے ہیں کہ قانون بناؤ، ایسا قانون بناؤ کہ قاتل کے گلے کے اندر پھندا پڑ سکے، مگر نہیں بنایا گیا۔ 60 سال ملک کی آزادی کو ہو گئے، 1 لاکھ سے زیادہ مسلمان مظلوم قتل کر دیا گیا۔ ملک کو دیکھو، 60 سال میں 1 لاکھ کے کسی ایک قاتل کو بھی پھانسی کی سزا نہیں ملی۔ اسی کا نام جمہوریت ہے؟ کیا اسی کو سیکولرزم کہا جاتا ہے؟ ہم بار بار کہتے ہیں، حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب، اس کے بعد سے لے کر حضرت فدائے ملت، آج تک ہم اپنی ورکنگ کمیٹیوں میں، اجلاس عام میں اعلان کرتے چلے آئے ہیں کہ انسداد فساد کے لیے قانون بناؤ۔ ہم نے بار بار کہا ہے کوئی قانون کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک فساد کی ذمہ داری کلکٹر اور SSP کے اوپر نہیں ڈالی ہے۔ اگر کلکٹر اور SSP کو یہ اندازہ ہوگا کہ اگر مان لو 2 گھنٹے میں، 4 گھنٹے میں فساد نہیں ہوگا تو تیرے گردن کے اندر پھانسی کا پھندا پڑے گا، کبھی فساد نہیں ہوگا۔ کون بول رہا ہے؟ ہم باقی باتیں کرتے ہو، وقت برباد کرنے کے لیے۔ میرے بھائی، فساد اس لیے ہوتا ہے کہ جو فرقہ پرست ذہنیت ہے جو حکومت میں بیٹھی ہوئی ہے، یا حکومت میں بیٹھنے والے لوگوں کی چادر کے نیچے چھپے ہوئے ہیں، وہ لوگ جو دن میں فساد کراتے ہیں، بم مارتے ہیں، بم بناتے ہیں، بم کی ٹریننگ دیتے ہیں، مندروں میں ٹریننگ دیتے ہیں، فوج کے اندر ٹریننگ دیتے ہیں، بے گناہوں کا خون کرتے ہیں، وہ لوگ بیٹھ کر پولیس سے کہتے ہیں کہ قتل کرو، مسلمان کو قتل کرو، تمہارا کچھ نہیں ملے گا۔ فساد کراتے ہیں، ان کی گاڑیوں سے پیٹرول نکال کر مسلمان کی دکان کو آگ لگائی جاتی ہے اور پولیس تماشائی بنی ہے۔ یہ ملک ہے۔ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ اگر اس کو یہ یقین ہوگا کہ میری گردن میں پھانسی پڑے گی، کبھی نہیں ہو سکتا کہ ملک کے اندر کہیں پتا نہیں ہو۔ میری سونیا جی سے بھی بات ہوئی اور میں 55 منٹ بات ہوئی، میں نے ان سے کہا کہ ہم جانتے ہیں فساد کون کراتے ہیں، کوئی نہیں جانتا، ہم جانتے ہیں، اس لیے کہ ہم 60 سال سے فساد کے دباؤ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے بچے شہید ہوئے ہیں، ہماری عورتوں کی عصمتیں لٹی ہیں، ہمارے بوڑھے مارے گئے ہیں، ہمارے جوانوں کے سینوں کو چھلنی کیا گیا ہے، پیر توڑے گئے ہیں، ہاتھ توڑے، ہم جانتے ہیں ان چہروں کو کہ وہ فساد کون ہے۔ آپ نہیں
مسلمان نہیں کر رہا ہے. ہماری بات کو کوئی سنتا نہیں تھا. سب سے بڑا بدقسمت انسان شیوراج پاٹل تھا جو اس ملک کا ہوم منسٹر تھا. اس نے یہ ثابت کرنا چاہا ہے کہ مسلمان پوری کی پوری قوم دہشت گرد ہے. میں نے یہ بات سونیا جی کو لکھی. میں نے کہا کہ 7 سال میں مسلمان کو RSS بجرنگ دل اور شیو سینا سے اتنا نقصان نہیں پہنچا جتنا آپ کے ہوم منسٹر سے مسلمان کو نقصان پہنچا ہے. یہ قومی اعتبار سے یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ مسلمان قوم دہشت گرد ہے. مجھے انہوں نے جواب دیا کہ قومی اعتبار سے ہم کسی کو دہشت گرد نہیں کہتے. میں مانتا ہوں لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ کے ہوم منسٹر نے تو یہی ثابت کیا. میرے بھائی میں جمعیت علماء کی اس آواز کو پہنچانا چاہتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی قانون بنتا ہے تو ہمیں اسی صورت میں منظور ہے کہ قانون کے اندر ذمہ داری ضلع انتظامیہ اور پولیس کے اوپر ڈالی جائے. اور اگر نہیں بناتے ہمیں کسی قانون کی ضرورت نہیں ہے. ہم 7 سال میں 1 لاکھ مر چکے. ہم اور مر جائیں, ہمیں کوئی فکر نہیں. میرے بھائی ہمیں کسی قانون کی ضرورت نہیں ہے. مسلمان کی حفاظت تم نہیں کرو گے. ہمارا ایمان ہے, ہمارا محافظ اللہ ہے. ارے کیا کر رہے ہو تم؟ تمہارا تو سب سے بڑا ظالم دنیا کے اندر تھا کچھ, اس کے پاس کوئی بم نہیں رہا جو افغانستان پر مار نہ دیا ہو علاوہ ایک بم کے. جو عراق کے اوپر مار نہ دیا ہو علاوہ ایک بم کے. یہ بتاؤ کیا وہاں کی مسجدوں سے اللہ اکبر کی آوازیں بند ہو گئی؟ کیا مسلمان ختم ہو گیا؟ بتاؤ. اگر نہیں ختم ہوا تو مسلمان مرنے کے لیے نہیں, مسلمان جینے کے لیے آیا ہے. زندہ ہے اور بڑے بڑے ظالم فنا ہو گئے. مسلمان زندہ ہے. ہمارا ایمان ہے کہ قیامت تک مسلمان زندہ رہے گا. کوئی فکر کی بات نہیں. ہمارے اوپر احسان نہ رکھو. ہم کوئی قانون نہیں چاہتے. رہے تو ہم اس طرح جی رہے ہیں, جی رہے ہیں. میرے بھائی مسلمان ہٹ تو نہیں رہا ہے. ارے میں تم سے جمنا باندھ والے پوچھتا ہوں, تمہاری مسجدیں 7 سال پہلے زیادہ تھی یا آج زیادہ ہیں؟ تمہارے مدرسے 7 سال پہلے زیادہ تھے یا آج زیادہ ہیں؟ ارے تبلیغی جماعت 7 سال پہلے زیادہ تھی یا آج زیادہ ہے؟ ہمیں فکر کس چیز کی ہے؟ ہم اپنے دین کے ساتھ زندہ ہیں اور انشاءاللہ زندہ رہیں گے. میرے بھائی ہمارے اوپر احسان نہ کرو. دوسری بات, تیسری بات میں کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. بٹلہ ہاؤس کے اندر مسلمان بچوں کو قتل کیا گیا. آج حقائق سامنے آ رہے ہیں. آج اقلیتی کمیشن اس قتل کو فرضی قتل کہتا ہے. ڈاکٹری رپورٹ اس قتل کو فرضی قتل کہتی ہے. مسلمان کہہ رہا ہے کہ اس کو انکوائری کرا دو. CBI کی انکوائری ہے. کیا رکاوٹ ہے؟ اگر یہ سمجھتے ہو کہ سچ ہے 20 کروڑ مسلمان مطالبہ کر رہے کیوں نہیں کراتے؟ ہم کہتے ہیں یہ آ جائے انکوائری کے بعد کہ بالکل سچ ہے, وہ فرضی انکاؤنٹر نہیں ہے, بالکل سچ ہے, وہ دہشت گرد تھے, انہیں قتل کر دیا. اگر رپورٹ آتی ہے کہتے ہیں ہمیں اطمینان ہے. آخر 20 کروڑ مسلمان کو اطمینان نہیں دلاتے ہو. میرے بھائی ہماری یہ آواز ہے, ہم اس آواز کو ایوان تک پہنچانا چاہیں گے اور ہم پہنچائیں گے اور انشاءاللہ یہ آواز پہنچے گی. اگر ہماری اس چیز پر آج دھیان نہیں دیا گیا ہم باہر نکلیں گے. ہم اس ملک کے چپے چپے میں اپنی آواز کو لے کر جائیں گے. جمعیت علماء کا ایک نظام ہے, جمعیت علماء اس نظام کے ماتحت کام کرتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ فرقہ پرست
پرستی کو لگام لگنی چاہیے، ملک کے اندر پیار محبت کے لیے جلانے چاہیے، فرقہ پرست طاقتیں آگ لگا رہی ہیں۔ جمعیت علماء کا کام ہمیشہ سے آگ بجھانا ہے۔ میرے بھائی، میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھو، فرقہ پرستی کو فرقہ پرستی سے نہیں دبایا جا سکتا، جس طرح آگ کو آگ سے نہیں بجھایا جا سکتا، اسی طرح فرقہ پرستی کو فرقہ پرستی سے نہیں دور کیا جا سکتا۔ ہم اس ملک کے اندر صدیوں سے پیار و محبت کے ساتھ رہتے چلے آئے ہیں۔